کبھی سوچا ہے کہ کیا کسی بھی ادارے کی سب سے بڑی طاقت ہی اس کی سب سے بڑی کمزوری بن سکتی ہے؟ آج ہم تاریخ کے ایک ایسے ہی حیران کن قائدانہ فیصلے کی بات کرنے والے ہیں، ایک ایسا فیصلہ جس نے ایک ابھرتی ہوئی سلطنت کی تقدیر ہی بدل کر رکھ۔ اچھا، تو بات ہے 7ویں صدی کی۔ اس وقت دنیا پر 2 بڑی طاقتوں کا راج تھا۔ ایک طرف تھی 1000 سال پرانی رومی سلطنت اور دوسری طرف تھی طاقتور پارسی سلطنت۔ مطلب یہ وہ سپر پاورز تھیں جو صدیوں سے دنیا پر چھائی ہوئی تھیں۔ اور پھر ان 2 دیو ہیکل سلطنتوں کے بیچ میں عرب کے صحراؤں سے ایک نئی ریاست ابھرتی ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہ وہ قوم تھی جو کچھ سال پہلے تک تو دنیا کے نقشے پر ٹھیک سے موجود بھی نہیں تھی، اور اب یہ ایک ہی وقت میں دونوں سپر پاورز کو چیلنج کر رہی تھی۔ تو ایسے ہی ایک نازک اور کہہ لیں ایک طوفانی دور میں حضرت عمر بن خطاب خلافت کی ذمہ داری سنبھالتے ہیں۔ دوسرے خلیفہ امیر المومنین کی حیثیت سے انہیں وراثت میں ایک ایسی جنگ ملی جو ایک نہیں بلکہ 2 محاذوں پر چل رہی تھی۔ اب حضرت عمر کے سامنے یہ 2 محاذ تھے، اور ان دونوں محاذوں پر جو فوجیں لڑ رہی تھی نا، ان کی کہانیاں بالکل ایک دوسرے سے الگ تھیں۔ ایک طرف تو تاریخ بن رہی تھی اور دوسری طرف تاریخ مٹ رہی تھی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہو رہا تھا۔ دیکھیں، دونوں محاذوں کی صورتحال میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ شام میں رومیوں کے خلاف فوج کی قیادت کر رہے تھے تاریخ کے ایک عظیم جرنیل ناقابل شکست خالد بن ولید، جبکہ دوسری طرف عراق میں فارسیوں کے خلاف ایک نئے کمانڈر تھے، ابو عبید۔ بہادر ضرور تھے لیکن ان کے پاس تجربہ نہیں تھا۔ اچھا، تو پہلے رومی محاذ کی طرف چلتے ہیں، جہاں خالد بن ولید کی ذہانت تاریخ کا رخ موڑنے والی تھی۔ یہاں بات ہو رہی ہے دمشق کے محاصرے کی۔ یہ ایک ایسی جنگی حکمت عملی تھی کہ اس کی مثال آج بھی فوجی اکیڈمیوں میں دی جاتی ہے۔ دیکھیں، دمشق کو شام کی جنت کہا جاتا تھا۔ یہ صرف ایک شہر نہیں تھا، یہ رومی سلطنت کا ایک ایسا قلعہ تھا جسے فتح کرنا تقریباً ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ اس کی دیواریں، اس کی فوج، سب کچھ ناقابل تسخیر تھا۔ لیکن خالد بن ولید نے ایک ایسا منصوبہ بنایا جو بہت ہی ذہین اور بہت ہی جرأت مندانہ تھا۔ انہیں پتہ چلا کہ شہر کے اندر ایک بہت بڑا تہوار منایا جا رہا ہے، بس انہوں نے اسی جشن کی رات کو حملے کے لیے چن لیا۔ اور پھر وہ ہوا جس کی کسی کو بھی امید نہیں تھی۔ ایک طرف سے خالد بن ولید کی فوج زبردستی ایک دروازے سے شہر میں داخل ہو رہی تھی، اور عین اسی وقت شہر کے بالکل دوسرے سرے پر رومی کمانڈر ایک اور مسلمان جرنیل ابو عبیدہ کے سامنے پرامن طریقے سے ہتھیار ڈال رہا تھا۔ اب یہاں خالد بن ولید نے صرف اپنی فوجی ذہانت ہی نہیں دکھائی بلکہ اپنی دیانتداری کا بھی ثبوت دیا۔ اگر وہ چاہتے تو پورے شہر پر طاقت سے قبضہ کر سکتے تھے، ہے نا؟ لیکن انہوں نے اپنے ساتھی جرنیل کے امن کے وعدے کا پاس رکھا اور بس دمشق فتح ہو گیا۔ لیکن جس وقت اس شاندار فتح کا جشن منایا جا رہا تھا، ٹھیک اسی وقت پارسی محاذ پر ایک بالکل ہی مختلف کہانی لکھی جا رہی تھی۔ تو فارسی محاذ پر کیا ہوا؟ کمانڈر ابو عبید نے ایک بہت بڑی غلطی کر دی۔ انہوں نے دریا پار کر کے فارسیوں سے ایک تنگ جگہ پر لڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہاں فارسیوں کے جنگی ہاتھیوں نے اسلامی فوج میں ایسی بھگدڑ مچائی کہ خود کمانڈر بھی مارے گئے، اور سب سے بری بات یہ ہوئی کہ پیچھے ہٹنے کا جو واحد راستہ تھا، وہ پل، اسے بھی تباہ کر دیا گیا اور پوری فوج وہیں پھنس کر رہ گئی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ 9000 کی فوج میں سے 6000 مسلمان سپاہی شہید ہو گئے۔ یہ ایک ایسی شکست تھی جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ایک ایسی فوج جو اب تک ناقابل شکست سمجھی جاتی تھی، اس کے لیے یہ پہلا اور سب سے بڑا دھچکا تھا۔ تو جب یہ دونوں خبریں، ایک طرف شاندار فتح اور دوسری طرف تباہ کن شکست، دارالخلافہ پہنچیں، تو خلیفہ عمر نے ایک نئے اور کہیں زیادہ خطرناک بحران کو سر اٹھاتے دیکھا۔ یہ بحران تلوار کا نہیں تھا، یہ تھا ایمان کا بحران۔ جب لوگوں نے ان دونوں واقعات کو جوڑا تو ان کے ذہنوں میں ایک بہت سیدھا سادہ لیکن انتہائی خطرناک نتیجہ سامنے آیا۔ یعنی ایک طرف خالد تھے تو فتح تھی، اور دوسری طرف خالد نہیں تھے تو تباہی تھی۔ فوج اور عوام میں یہ بات پھیلنے لگی کہ فتح اللہ کی مدد سے نہیں بلکہ خالد بن ولید کی ذہانت کی وجہ سے ملتی ہے۔ مطلب لوگوں کا بھروسہ اپنے مقصد سے زیادہ ایک ہیرو پر ہونے لگا تھا۔
یہ صورتحال خلیفہ عمر کے لیے ایک بہت بڑا امتحان تھی۔ فوج کی جو سب سے بڑی طاقت تھی اب وہی اس کی سب سے بڑی کمزوری بن چکی تھی۔ تو ایمان کے اس بحران کو ختم کرنے کے لیے حضرت عمر نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو سننے میں ناقابل یقین لگتا ہے، ایک ایسا فیصلہ جو فوجی لحاظ سے خودکشی کے برابر تھا۔ انہوں نے اسلامی فوج کے سب سے عظیم جنرل خالد بن ولید کو کمان سے ہٹا دیا۔ حضرت عمر کا یہ فیصلہ ہمیں ایک بہت بنیادی سوال پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے، ایک ایسا سوال جو آج بھی ہر لیڈر اور ہر تنظیم کے لیے اتنا ہی اہم ہے۔ وہ کون سا لمحہ ہوتا ہے جب کسی ایک رہنما کی طاقت پوری قوم کی کمزوری بن جاتی ہے؟